بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دواخانہ حکیم طالب حسین کی طرف سے آج ایک میں ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع ہے دائمی نزلہ، کیرا، زکام، ریشہ اور بلغم۔ سردیوں کی آمد ہے۔ میرے جن دوستوں کو نزلہ، زکام کی اور ریشے کی شکایت رہتی ہے، یہ انہی کو پتہ ہے کہ ان کی سردیاں کیسے گزرتی ہیں، کس تکلیف سے گزرتی ہیں۔ آج آپ کو میں اس کی وجوہات اور اس کے علاج اور پرہیز بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا یہ یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کریں۔ مزید معلومات اور بہترین علاج کے لیے دیے گئے نمبر پہ آپ فری مشورہ بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میرا پیج لازمی شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ اور یاد رکھیں، یہ معلومات مفاد عامہ کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے لازمی مشورہ کر لیں۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ دائمی کیرا، بلغم اور ریشہ اصل میں ہے کیا۔ کیرا دراصل سوزش اتارنے کے رد عمل کے طور پر پیدا ہونے والی رطوبت ہے جو طبیعت مدبرہ بدن خود پیدا کرتی ہے، یعنی غذاؤں کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے جو رطوبت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب مریض گرم خشک غذائیں کھاتا اور پرہیز نہیں کرتا تو گلے میں کیرا گرتا رہتا ہے۔ بالخصوص بادی چیزیں جیسے چاول، سرخ مرچوں والے کھانے اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ رات کو کھانے کو حلق کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ غذا کے الٹ پھیر سے پھیپھڑوں میں جم کر کھانسی پیدا کرتا ہے۔ کیرا گلے میں ریشہ گرنے کو کہتے ہیں، جس کی رنگت کبھی زردی مائل، کبھی سفیدی مائل، کبھی سبزی مائل ہوتی ہے۔ صبح اٹھنے پر حلق ریشے سے بھرا ہوتا ہے، تھوکنے سے ہلکا ہو جاتا ہے لیکن کراہت سی آتی ہے۔ بعض اوقات کیرا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سانس لینے میں بھی مسئلہ بنتا ہے۔ وقت سے پہلے بال سفید ہونا، دماغی کمزوری، آنکھوں کا کمزور ہونا، دانت کمزور ہونا، کانوں سے سنائی کم دینا، دماغ اور پٹھوں کا کھچاؤ ہونا، سرد موسم میں صبح چھینکیں، ناک سے پانی بہنا، جسم لاغر ہو جانا۔ 40 سال کا آدمی 80 سال کا لگنے لگ جاتا ہے۔ غرض کہ کیرا بلغم کی وجہ سے بہت سی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی علامات آگے بڑھ کر دمے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس لیے اس کا فوری اور بہترین علاج کروانے کے لیے دواخانہ حکیم طالب حسین سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔